شے کو جس جگہ میں رکھتا ہے وہ صحیح رکھتا ہے، جسے گراتا ہے وہ صحیح کرتا ہے، کیونکہ حکیم ہے۔ کیا ہے؟ وہ حکیم ہے، تو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس کو ادھر رکھا، اس کو ادھر رکھا، کہا صحیح رکھا کیونکہ حکیم ہے۔ کہا ادھر رکھا، کہا تینوں تھلے رکھیا جوتیاں جو صحیح رکھی ہے، اسے اوپر بٹھایا ہے، اسے بھی صحیح رکھا ہے کیونکہ وہ حکیم ہے۔ حکیم ہے، وہ شے کو اس کی جگہ میں رکھتا ہے۔ شے کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس کی بھی ان اللہ یحکم، وہ حکم فرماتا ہے، اس کے حکم کو کوئی بھی پیچھے کرنے والا نہیں ہے۔ وہ جس سے چاہے بلند کر دے اور جس سے چاہے گرا دے، لا اعتراض علیہ، وہ حکیم ہے، اس پہ اعتراض نہ کرنا۔ ان ربک علیم حکیم، وہ حکیم بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، اس پر کوئی شے مخفی نہیں ہے۔ اس پر یعنی کتنے رکھنا ہے، تینوں کتنے نہیں رکھنا، وہ تو میرے کو مخفی ہوئے گا، بڑھیا کو ہوئے گا، رب سے کوئی مخفی نہیں۔ اس کو ادھر رکھنا ہے، اس کو ادھر رکھنا ہے، وہاں ہی رکھنا ہے، وہاں۔ وہ ایک میں سمجھاتا ہوں، چلو صحیح ہو یا غلط ہو، مقصد تو سمجھانا ہے نا۔ میں نے سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک انا سی، انہوں پہ ڈبکیاں لواندے ہیں، انہوں ڈبکیاں بھی لواندے ہیں۔ مالک آخ دے لوگ بھی ڈوب دے نے، کہنوں مالک حکیم ہے، جتھے رکھیا دا ہی وہ صحیح ہی، جتھے رکھیا دا سی صحیح سی۔ تو موسیٰ کلیم اللہ تو نہیں نا آپ جانتے، وہ رب ہے، تو رب ہی حکیم ہے۔ تو رب نے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ نا آنکھیں دی، تو انہیں لوگوں نے ڈبونا شروع کر دیتا، انہیں لوگوں نے مارنا ڈبونا شروع کر دیتا۔ یہ دیکھیں موسیٰ، یہ اتھی ٹھیک ہے، وہ جنہوں انا رکھیا وہ دا انا پن ہی ٹھیک ہے، جسے آنکھیں دی اس کی آنکھیں ٹھیک ہیں، جس کا بازو نہیں ہے وہ اس کے لیے ٹھیک ہے۔ کیوں؟ وہ حکیم ہے، اس پر کوئی شے مخفی نہیں۔ اینو ہاتھ دیتا لوگوں نے مارنا شروع کر دی، ٹھیک ہے، ایسا ہاتھ لا چھڑے ایک قتل کروں تو بعد آ جائے، اس سے کون سی شے مخفی ہے؟ تو کیسی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں اتھے ہی ٹھیک ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم ترس کھا لیتے ہیں، وہ ہماری پر کاٹ جاتا ہے۔ کیا کر جاتا ہے؟ انہیں چوہے نے نیکی کی تھی، چوہے نہیں کٹ چھڑیا انہوں، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ وہ پر قطرے ہی چنگا سی، وہ پانی وچ ہی ٹھیک سی، انہیں نیکی کی تھی، انہیں کتریا، انہیں پرا کر چھڑیا۔ تو مالک جس کو جہاں رکھتا ہے نا ٹھیک رکھتا ہے، کیونکہ وہ حکیم ہے۔ جس کی آنکھ نہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جس کی ہے وہ حکیم ہے، اس پہ پوشیدہ نہیں۔ اب بھی نہیں سمجھ آئی حکمت کی دور میں کیا سمجھاؤں؟ یہ نہیں سمجھ آئی؟ ہر کام میں کیا ہوتی ہے، ہمیں سمجھ میں آئی یا نہ آئی۔ وہ نہیں کہتا کہ وہ بادشاہ کی انگلی جو کٹ گئی، وزیر نے پوچھا بادشاہ نے کہ میری انگلی کٹ گیا، کہتا ہے اس میں بھی حکمت ہے، ایسے ہی نا، اس میں بہتری ہے، حکمت ہے۔ تو بادشاہ دوسرے علاقے میں گیا تو پکڑا گیا، بادشاہ کو چڑھاوا چڑھنے لگے، تو دیکھا تو ایبی تھا، بچ گیا۔ بادشاہ واپس آیا، اس نے وزیر کو بلایا، بات ٹھیک ہی تھی، حکمت ہی سی، بچ گیا، نہیں تے لگی ہوندی تے پھر اگے جانا سی۔ تو نے کہا کیا وزیر تو میرے نال ہوندا؟ تو کہندے وچ بھی حکمت سی، ایچ بھی بہتری ہی، ایچ بھی جے تیرے نال ہوندا تے میں تو سلامت میں لٹ گیا جاندا، تو یہ میرا جیل میں رہنا ہی بہتر تھا۔ اللہ جہاں رکھتا ہے وہ ٹھیک رکھتا ہے، اللہ وہ حکیم ہے۔ وہ کیا ہے؟ کاش ہم اس پہ راضی ہو جائے تو کام نہ ٹھیک ہو جائے، پھر ہم کسی پہ حسد کریں، ہم لڑیں۔ اللہ نے رکھا ہے نا، جہاں رکھا ہے بس ٹھیک ہے۔ کسی کو غریب رکھا ہے تو وہ ٹھیک رکھا ہے، اسے پیسے ملے وہ کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے، بد مذہب ہو جائے تو ہو جاتے ہیں، آپ دیکھ لو۔ تو اللہ نے غریب رکھا ہے تو ان کا ایمان بچا کے رکھا ہے، ان کا۔ تو کسی کو مال دے کے اس کا ایمان بچا کے رکھا ہے۔ مال دیکھیے جی، اگر اسے مال لے لیا جائے تو وہ کافر ہو جائیں، بد مذہب ہو جائیں، تو مال سے ان کا ایمان کھڑا ہے، بچے ہوئے ہیں، اور وہ غربت سے ایمان بچا ہوا ہے۔ تو آپ دونوں طرف دیکھ لو، آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے غریب تھے، مال ملا، ایمان کیا۔ آپ نے ایسے بھی دیکھے ہوں گے مالدار تھے، کمزور ہوئے، ایمان کیا، ملیں گے۔ اللہ نے جنہوں جتھے رکھیا وہ صحیح رکھیا ہے، یہ کہتے ہیں مالک دے فیصلے نے، وہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے، انہیں جنہوں جتھے رکھیا ہے، اگر وہ چاہتا تو سب کو امید نہ بنا دیتا، نہ بنا دیتا۔ اے جنہوں بڑے ترس ہوندے نے، ان کو بھی دو، محفل میلاد پہ نہ کرنا، تو وہ نہ کرنا، تو یہ نہ کرنا، یہ کرا کو، تو چپ کر، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن رب چاہتا تو سب کو برابر نہ کر دیتا، لیکن جتھے جنہوں رکھیا ہے صحیح رکھیا ہے، جتھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حکیم ہے، کیونکہ وہ حکیم ہے۔
ان ربک علیم حکیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور اپنی کاریگری میں تو وہ حکیم ہے اور اپنی خلق کو بھی جانتا ہے، اپنی کچھ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے دیا کس کو؟ پیچھے کن کا ذکر ہو رہا تھا؟ بولو شاباش، اس کا مطلب آپ حاضر ہیں۔ کیا ہیں؟ بعض لوگ جسمانی حاضر ہوتے ہیں اور روحانی طور پر پتہ نہیں امریکہ پہنچے ہوندے نے، گھر پہنچے ہوندے نے، یا کس ٹائم چھٹی ہوئے گی، لیکن ہم ماشاءاللہ حاضر ہیں۔ اس لیے آپ نے حاضر دماغی کا پورا ثبوت دیا ہے، اس پہ نور مل رہا ہے کہ ہم نے دیا اس کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق کون؟ و یعقوب اور ابراہیم علیہ السلام کو یعقوب دیے۔ یعقوب تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نہیں، آپ کے بیٹے کون ہیں؟ اور اسماعیل، یعقوب آپ کے بیٹے ہیں، وہ کیا آپ کے پوتے ہیں؟ وہ تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ بتاتے وہ اللہ پاک نے نسبت کی، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق، اور اسحاق کے ذریعے وہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کے ہی ہوئے، لیکن اسحاق کے ذریعے یعقوب، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب۔ یعقوب کون ہے؟ ابنہ، جو اسحاق کے بیٹے ہیں۔ آگے شارح نے یہ لفظ نکالا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یعقوب ڈائریکٹ بیٹے نہیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، وہ اسحاق علیہ السلام کے تھرو بیٹے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ کلم ہدینا، اب کلن آپ کو پتہ ہے لفظ کل پہ تنوین جو آتی ہے تنوین افز آتی ہے، تنوین اس کے بعد مضاف محذوف ہوتا ہے، اس کے بعد تو جو مضاف الیہ محذوف ہوتا ہے اس کے بعد تنوین دے دیتے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، تب کلن تو وہ کہ کلُّ أَحَدٍ، ہر ایک سے ہم نے جنت کا وعدہ فرما دیا، یعنی ہر صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما دیا، اسی کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ، ادھر بھی کل، تو جب کل آیا تو پیچھے تھے دو، اسحاق اور یعقوب، تو ضمیر بھی تثنیہ کی شارح لائے۔ کُلًّا مِّنْهُمَا، یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک کو ہدینا، ہم نے ہدایت دی۔ کس نے ہدایت دی؟ وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور نوح علیہ السلام کو اس سے پہلے ہم نے ہدایت دی۔ اب دیکھو مفعول پہلے آ گیا اور ہدینا بعد میں آیا، اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی من قبل، کس سے پہلے؟ دیکھو قبل مضاف الیہ موضوع منوی ہے، سامنے نہیں ہے، سامنے ہے اس لیے مبنی بر ضم ہے۔ قبل یعنی قبل ابراہیم، اب میں نے قبل ابراہیم اس لیے پڑھا کہ اب یہ تو مذکور ہو گیا، امین جار پیچھے موجود ہے، تو اس لیے ہم نے نوح علیہ السلام کو اس سے پہلے یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہدایت دی۔ ومن ذریتہ، اب ضمیر لوٹے گی نوح علیہ السلام کی طرف، اور ذریت نوح سے داؤد کو ہم نے ہدایت دی، اور سلیمان تو بیٹے ہیں داؤد کے، تو ابن سلیمان جو کس کے بیٹے ہیں؟ داؤد علیہ السلام کے، ان کو ایوب، یوسف، ان کو ہدایت دی۔ یوسف کون ہے؟ جو ابن یعقوب ہیں، وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ وموسیٰ و ہارون، یہ نوح علیہ السلام کی ذریت سے ہم نے کیا کیا؟ ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ، اب دیکھو نا مثال دی ہے، یوں ہی جیسا کہ ہم نے ان کو جزا دی، جیسا کہ ہم نے ان کو جزیناہم جزا دی، نجزی المحسنین، ہم محسنین کو بھی جزا دیتے ہیں، ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ، دیکھو ادھر اب فعل محذوف ہے، یعنی زکریا کو بھی ہدایت دی، یحییٰ علیہ السلام جو زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ابن ان کے بیٹے، یہ وعیسیٰ بن مریم، وعیسیٰ ابن مریم، وعیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں۔ دیکھو یفید النذریۃ یتناول اولاد البنتی، اب بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد صاحب تھے، تو پتہ چلا والدہ سے بھی نسب چلتا ہے، والدہ سے بھی۔ جب اس نے اعتراض کیا نا اہل بیت اطہار کے پھول سے، تو اسے ہو گئی بھول، مجھے نہیں پتا تھا یہ اہل بیت اطہار کے کمال پھول، ادھر کون سا لنگر نہیں ملتا۔ جب انہوں نے یہ بات کی نا کہ ذریت ہوتی ہے باپ سے، تو آپ تو سیدہ طیبہ طاہرہ سے ہیں، تو آپ نے یہ دلیل دی۔ اللہ کا نا اللہ بن فرمایا کہ ذریت نوح، حالانکہ حضرت مریم کے خامد ہی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے باپ ہی نہیں، تو کیا پتہ چلا؟ کہتے ہیں ابن مریم یہ فائدہ دیتا ہے کہ ذریت بیٹی کی اولاد کو بھی شامل ہوتی ہے، نسل
یہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کی آل، اس پر قرآن پاک سے بھی دلیل ہے۔ کہتے تھے مریم کے بیٹے ہیں، لیکن کیا کہا؟ ذریت نوح۔ تو پتہ چلا کہ ذریت بیٹی کی اولاد کو بھی شامل ہوتی ہے، بیٹی کی، سمجھ آ گئی؟ بیٹی کی اولاد کو بھی ذریت شامل ہوتی ہے، نسب آیا کہ نہیں؟ اب آگے دیکھو، وَإِلْيَاسَ، اور الیاس ابن اخی ہارون، ہارون جس کے بھائی ابن اخی ہارون، یہ اخی موسیٰ، اور کس کے؟ ہارون کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور یہ ہارون کے بھائی کے بیٹے ہیں الیاس، اور ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ کل من الصالحین، منہم مصروف نکالا، ان میں سے ہر ایک صالح ہیں، ان میں سے ہر ایک کیا ہیں؟ یعنی ان میں سے ہر ایک خدا کی بارگاہ کے لائق ہیں، ان میں سے ہر ایک کامل صالح ہیں۔ کیا ہیں؟ کامل صالح ہیں۔ وہ اسماعیل، اور اسماعیل ابن ابراہیم جو ابراہیم کے بیٹے ہیں، والیسع، اللام زائدہ، کہتے ہیں یہاں لام زائدہ ہے، یاسا ہے، وہ یونس و لوط ابن حاران اخی ابراہیم، یہ لوط جو ہیں یہ حاران کے بیٹے ہیں، اور حاران جو ہیں ابراہیم کے بھائی ہیں۔ وَكُلًّا فِي مَظُومٍ، ان میں سے ہر ایک کو فضلنا علی العالمین، ہم نے اس وقت کے جہان والوں پر فضیلت دے دی، سب کو۔ کس کے ساتھ؟ بالنبوہ، کس کے ذریعے دی فضیلت؟ نبی بنا دیا۔ ومن آبائہم، ان کے آبا سے، وذریتہم، ان کی اولاد سے، واخوانہم، اور ان کے بھائیوں سے۔ یہ عطف کس پہ ہے؟ کہتے ہیں یہ عطف علی کلن، کلن پہ عطف ہے، یعنی ہر ایک کو، پھر ان کے ماں باپ، یہ بھائی، ذریت، یہ اخوان آ جائیں گے۔ یا پھر عطف نوح پر ہے، کس پر ہے؟ نوح علیہ السلام کو ہدایت دی، پھر ان کے آباؤ، ان کی ذریت، اور ان کی اخوان۔ ومن للتبعید، اور یہ من آبائی میں سارے باپ نہیں، من بعضیت کے لیے، آپ نے پڑھا نا شرح میات میں، من تبعید کے لیے، یعنی کہ بابوں میں سے کچھ، اولاد میں سے کچھ، بھائیوں میں سے کچھ کو۔ کیوں؟ لأن بعدہم، کیونکہ ان میں سے بعد، لم یکن لہ والدن، ان کی اولاد ہی نہیں تھی، تو وہ سب کے کیسے ہوئے؟ ان میں سے تو کچھ کی اولاد نہیں تھی، اور بعد وہ تھے کہ ان کی اولاد میں کافر تھے، تو پھر سارے نبی کیسے؟ سارے، تو یہی بتا رہا ہے کہ من تبعیدی ہے، من، سمجھ آ رہی ہے؟ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اخترناہم، وَاجْتَبَيْنَا کا ترجمہ کسے کیا؟ ہم نے چن لیا ان کو، وَهْدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے ان کو، ہمیں فعل فاعل کا تعلق نہیں بتا رہا، بس آسان ہی ہے، بن رہا ہے اس بات سے، ہم نے ان کو ہدایت دی، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس کی طرف، صراط مستقیم کیا ہے؟ ذَلِكَ الدِّينُ الَّذِي هُدُوا إِلَيْهِ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي، یعنی یہ صراط مستقیم وہ دین ہے جس کی طرف ہدایت دی گئی، جس کی طرف، صراط مستقیم یعنی وہ دین جس کی طرف ہدایت دی گئی، وہ اللہ کی ہدایت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی ہدایت ہے۔ یہدی بہ من یشاء، وہ ہدایت جسے چاہے اپنے بندوں میں سے عطا فرمائے۔ یہ کون سی اختیاری ہے؟ یہ مالک کی عطائی ہے، اور سنیوں کی قسمت میں آئی ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ نہیں آئی؟ یہ کیا ہے؟ ہدایت عطائی ہے، اور سنیوں کی قسمت میں آئی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہم نے آمنہ کے لال کی خوشی منائی ہے۔ اب دیکھو، من یشاء من عبادی ولو اشرکو، فرض کر لیں، یہ کیا ہے؟ فرض، نبیوں کی بات ہو رہی ہے۔ ولو اشرکو، فرض کر لیں اگر وہ شرک کرے، فرضاً، نہیں ایسا ہو نہیں سکتا، فرضی طور پہ کیا کہتے ہیں؟ تو فرضی کسے کہتے ہیں؟ کوئی حقیقت نہیں۔ فرضاً اگر وہ شرک کریں، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جو کچھ وہ کرتے تھے ان کے سارے عمل اکانت ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ تو پھر باقی کہاں جائیں گے؟ یہ تو نبیوں کے ہمارے میں فرض تو کر نہیں سکتے، تو جو پیچھے ہیں یعنی شرک کرے وہ بچے گا نہیں، وہ بچے گا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالنُّبُوَّةَ وَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، وہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی، جنہیں، یعنی کتاب بمانا کتب، تھوڑے تو نہیں نا، ایک کتاب دی ہے۔ اب الکتاب پہ الف لام کون سا آ گیا؟ استغراق کیا آ گیا؟ بمانا الکتب، یعنی ہم نے کتابیں دی ہیں ان کو، ہم نے ایسے چار کتابیں لے آگے بیٹھے تھے، اور چار مشہور ہیں، چار، اور 100 سے اوپر کتابیں ہیں، 100، اس صحیفے کا مطلب یہ تھا کتاب نہیں، مشہور چار کتابیں ہیں، اور تعداد متعین نہیں پتا کتنی ہیں۔ ہم نے کتنی ہیں؟
تو ہم نے ان کو کتابیں دی، ہم نے ان کو کتابیں دیں. والحکمہ سے مراد حکمت ہے، ہم نے حکمت دی. والنبوہ، اور نبوت دی. پھر اگر اس کے ساتھ انکار کرے، یعنی ان تینوں کا، حاضر ثلاثہ، کس کا؟ کتاب، حکم، حکمت اور نبوت، تینوں کا، تینوں کے ساتھ انکار کرے، نشوئی کرے، تو ہا الہی، یہ اہل مکہ، کون؟ اہل مکہ ان تینوں کا انکار کریں. فقد وکلنا بہا، تو تحقیق ہم نے اس کے ساتھ مقرر کر دی ایسی قوم، ٹھیک ہے، جو اس کا انکار کرنے والی نہیں ہوگی. ہم نے تو منتخب کر دی. وہ کون ہے؟ وہ میرے محبوب کے وہ مہاجر اور انصار ہیں، وہ مہاجر اور انصار ہیں کہ وہ پھر اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں. یہ دیکھو، یعنی بات کیا ہو رہی تھی؟ لیسو بہا بکافر، یعنی بل مستمر علی ایمان بہا، بلکہ وہ ایمان پر ہمیشہ رہیں گے. یہ کافر انکار کریں گے اس کا، تو محبوب مہاجر و انصار مقرر کر دیں گے، وہ انکار نہیں کریں گے، ہمیشہ ایمان پر رہیں گے. معنی یہ ہے لا تحزن یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی کفر اہل مکہ فإن من کفر منہم وبالہ علی نفسہ ولا واما آیات اللہ فقد جعل لها اہلا یؤمنون بها ویعملون بها الى یوم القیامہ. تو اللہ پاک فرماتا ہے محبوب غم نہ کیجئے. کیا شان ہے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان چیزوں کا محبوب یہ انکار کریں گے، نبوت کا انکار کریں گے، حکمت کا انکار کریں گے، یہ کمینے. تو ہم نے آپ کے لیے بھی ایک قوم مقرر کی ہے جو نہیں انکار کریں گے. وہ کون ہے؟ وہ مہاجر انصار، وہ دائمی آپ کو ماننے والے ہوں گے، جانے دینے والے ہوں گے. دین ہی جانے انہوں نے جانے دیے تو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. یہ اصحاب رسول کا فیض ہے جو آمینہ کے لال کے تھرو ہم تک پہنچا ہے. حضور نے دیا ان کو، اور ان کے دین کی قربانیاں رنگ لائیں. میں یہ نہیں انکار کریں گے، یہ دائمی طور پر آپ کو ماننے والے ہوں گے. آپ غم نہ کریں. آپ کس بات پہ غم نہ کریں محبوب؟ اس بات پہ غم نہ کریں کہ اہل مکہ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں ان کے کفر پر. بس جو کفر کرے گا ان میں سے، وہ تو کفر کا وبال انہی پہ پڑے گا، جہنم میں جائیں گے. محبوب آپ کو تو کچھ نہیں بگڑے گا، ان کا بگڑے گا. آپ کو تو حرص ہے، آپ تو چاہتے ہیں یہ لے آئیں، لیکن جو کفر کرے گا اس کی صدا اسی اوپر ہوگی، اس کی وبال اس پر ہوگا. رہا اللہ کی آیات، تو اللہ نے اس کے لیے آہل بنائے ہیں. کیا؟ ہر ایک کو یہ نہیں سودے ملتے، ہر ایک کو یہ شانے نہیں ملتی. فرمایا اللہ پاک دی جڑی آیتاں نے نا، اللہ نے آیتاں دے آہل بنائے نے، نہ آہلاں نہیں مالک دیندا. یہ تو سورج نکلا نظر نہیں آتا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. کہاں؟ آہل کے لیے ہیں. کس کے لیے؟ یہ لائٹ لگی تھی انہوں نظر نہیں بھی آتی، ٹھیک ہے. وہ انکار کر رہا ہے، سورج پلٹے ہوئے دیکھ کر انکار کر رہا ہے، چاند کے ٹکڑے ہوئے دیکھ کر انکار کر رہا ہے، آمینہ کے لاغ کو دیکھ کر انکار کر رہا ہے، کتنے معجزات حضور کے دیکھ کر انکار کر رہا ہے. فرمایا میرے محبوب جس نے کفر کرنا ہے وہ تو کفر تو پھر پے گا نا، صدا پے گی. جڑیاں ساڑیاں آیتاں نے نا، یہ ساڑیاں آیت اہل کے لیے ہیں، جو آیات کے اہل ہیں. کیا ہیں؟ وہ کون ہیں جو آیات کے اہل ہیں؟ کہ وہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وہ اہل وہ ہیں جو آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور اس آیات کے ذریعے قیامت کے دن تک وہ عمل کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یعملون بہا، وہ ان آیتوں پہ عمل کرتے ہیں، الی یوم القیامہ. اس لیے محبوب پریشان نہ ہوئیے، آیتوں کے اہل ہیں، وہ ایمان رکھتے ہیں اس پہ، اوپر اس پہ عمل کرتے ہیں، اس لیے کافر اس کے اہل ہی نہیں. فرمایا آیات ہیں سب کے لیے، لیکن اس پہ یقین مومن رکھتے ہیں. کون رکھتے ہیں؟ اور آیات پہ غور و فکر کون کرتا ہے؟ ضرور نشانی ہے. کس کے لیے؟ ہاں، سمجھنے والوں کے لیے. کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، کیونکہ ایمان والوں ہی کو روشنی ملتی ہے. اس لیے میں کہتے ہیں جس کے دل میں حب مصطفیٰ ہوگا، حب الہ ہوگا، اس کے دل میں آیات خدا کا نور ہوگا، آیات ذکر خدا کا نور ہوگا، قرآن کا نور ہوگا. جس کے اندر فطور ہوگا تو آیات کا کوئی نور نہیں ہوگا، اسے سمجھ نہیں آنی. آیات تو ہیں لیکن آیات کی روشنی ملے گی جس کے اندر محبت کا دیوا چل رہا ہوگا. محبت کا دیا، یہ اللہ پاک فرما رہا ہے
قرآن پاک میں جس کی تفسیر میں آ گیا کہ آیات اہل کے لیے ہیں. قرآن پاک میں ان فی ذالک لآیات للمؤمنین، اس میں ضرور نشانیاں کس کے لیے؟ تو کیا کافروں کے لیے نہیں؟ کیونکہ کافروں سمجھتے ہی نہیں، تو مومنین سمجھتے ہیں. مومن آیات کے اہل ہیں، وہ اس کے اہل نہیں. جو اہل ہوگا وہ سمجھے گا، جو نااہل ہوگا وہ پھنسے گا. اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.